چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان نیچرلی فطری طور پر محبت کرتا ہے. بس جن سے انسان فطری طور پر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ 8 ہی چیزیں ہیں. یہ آیت کریمہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت کریمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ خود دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. 8 چیزیں ہی ایسی ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان والوں سے، وعشیرتکم، اپنے خاندان والوں سے، مال سے جس کو بڑی محنت سے کما کر کے اس نے بینک بیلنس کر رکھا ہے، وہ مساکن ترضونھا، اور وہ بلڈنگیں جن کو اس نے بنایا اور دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. مال، مکان، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، شوہر بیوی، بھائی، خاندان والے. گنیں گے تو 8 چیزیں ایسی ہیں کہ انہی 8 چیزوں سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور بھی چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان 8 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقابل میں لا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ان کی محبت کو، ان 8 چیزوں کی محبت کو جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں غالب آ جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ 8 ہی چیزیں ایسی انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا، برننگ ٹاپک آج کا، سلگتا ہوا سوال، سلگتا ہوا موضوع، کہ آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ بے بس، لاچار، پریشانی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے. اللہ کا عذاب کیوں مسلط ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے وعید سنا دی ہے، اگر میری اور میرے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی اور دنیا کی محبت غالب آ گئی تو تمہارے اوپر عذاب تو ہم نازل کر ہی دیں گے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. ہم سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس سوال کا جواب بھی مل گیا جو سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسلام جیسا دستور العمل ہمارے پاس ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس سوال کا، اس برننگ کویشچن کا جواب اس آیت کریمہ میں دے دیا گیا ہے. حل بھی بتا گیا، سالوشن بھی ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر لو، عذاب ہٹ جاتا تمہارے اوپر سے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. تو سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت ہی صراط مستقیم پر چلنا آسان کرے گی. صراط مستقیم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے. جنت کو مکارے سے گھیر دیا گیا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے بڑے پرخار راستے سے گزرنا ہے، اور یہ بغیر محبت الہی کی ممکن نہیں. اب محبت الہی کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اور اتباع رسول ممکن نہیں ہے محبت رسول کے بغیر. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احب الیکم من اللہ و رسولہ، پہلے اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اپنے رسول کی محبت کا تذکرہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ، اور مجھ سے محبت کا طریقہ میرے رسول سے محبت. یہ محبت آسان بنا دے گی میرے رسول کی اتباع کو. اگر ایسا نہیں ہے تو عذاب کا انتظار کرو، اور اگر یہ چیز ہو جائے عذاب آتا ہوا ہٹ جائے گا. تو محبت بہت ہی اہم چیز ٹھہری. آج میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب سے زیادہ اللہ کے بعد یا اتباع کے لیے
آخر کیسے کریں ہم؟ میں نے پڑھا کہ محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں، 4 وجوہات کی بنا پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک وجہ پائی جائے محبت کا سبب ہے، اور کسی کے اندر وہ 4 اسباب پائے جائے تو سب سے زیادہ محبت کے قابل ہوتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ 4 باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ملتی ہیں، لہذا اگر یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کریں، تاکہ اتباع آسان ہو جائے، اور اتباع آسان ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جانے والی ہے۔ پہلا سبب جمال، دوسرا سبب کمال، تیسرا سبب احسان، چوتھا سبب قرابت، نزدیکی، رشتہ داری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جمال کیسا تھا۔ کسی ہیروئن کو دیکھتے ہیں، کسی ہیرو کو دیکھتے ہیں تو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کتنا خوبصورت ہو، کتنی خوبصورت ہے وہ۔ یعنی جمال کو، حسن کو ہم محبت کا معیار بنا لیتے ہیں۔ محبت دل کے جھکاؤ کا نام ہے، دل جھک جاتا ہے اس کی طرف۔ جمال سبب ہے ایک محبت کا۔ اب آئیے دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو۔ حدیث اس طرح: وعن ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنها صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنی لو رأیته رأیت الشمس طالعة، رواہ الدارمی۔ حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو اسی سند سے، اسی طریقے سے، بغیر ایک لفظ کے ہیر پھیر کے دارمی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور تابعی وہ جس نے نبی کو تو نہ دیکھا ہو مگر جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہو ان آنکھوں کو اس نے دیکھا ہو، تو صحابیہ کے پاس آتے ہیں۔ معوذ بن ربیع بنت معوذ بن عفراء ایک صحابیہ، ان کے پاس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو دیکھا نہیں، بتائیں گی میرا رسول کیسا تھا؟ پیار کتنے دے، انداز کیسا ہے؟ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول کیسا تھا ذرا بتائیں گے؟ آپ صفت بیان کریں گے؟ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول کیسا تھا؟ کہنے لگی یا بنیا، اے میرے بچے کیا بتاؤں نبی کے بارے میں، بس اتنا ہی بول رہی ہوں۔ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو۔ بتائیے اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو دیکھ لیتا نبی کو تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو۔ یہ حسن کا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمال کا انداز ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے ابو کبیر حذلی، اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں ایک شعر کہا ہے۔ ایک دفعہ خلوت میں، تنہائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، اور گرمی کا موسم تھا، پسینے کے قطرات آپ کے رخسار مبارک پر سے ہوتے ہوئے ریش مبارک کی طرف آ رہے تھے۔ آپ کے رخسار پر پسینے کے قطرے دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو کبیر حذلی کا وہ شعر یاد آیا، اور آپ نے، اس نے تو اپنی محبوبہ کو اس کا مصداق ٹھہرایا تھا اس شعر کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کا مصداق ٹھہرا دیا، فرمایا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْأَرْضِ الْمُتَهَلَّلِ، فرماتی ہے کہ ابو کبیر حذلی نے تو یہ شعر اپنی محبوبہ کے لیے کہا ہے، میں اپنے محبوب کے لیے بولتی ہوں کہ جب میں نے آپ کے عارض تاباں کی طرف دیکھا تو آپ کے رخسار مبارک پر پسینے کے قطرات ایسے چمک رہے تھے جیسے کالے بادلوں میں بجلیاں کود رہی ہیں۔ کیا تمثیل ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْأَرْضِ الْمُتَهَلَّلِ، اور حدیث پاک صحابیہ فرما رہی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو دیکھ لیتا نبی کو تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو۔ یہ جمال کا عالم ہے۔ لہذا جو لوگ
محبت کا معیار جمال کو ٹھہراتے ہیں، نبی کو ٹھہرانا چاہیے، جمال موجود۔ اچھا کمال، کمال کس کو بولتے ہیں؟ ظاہری حسن کو جمال بولتے ہیں اور باطنی حسن کو کمال بولتے ہیں۔ اندر سے جو خوبصورت ہو انتہائی وہ باکمال ہوتا ہے، اور باہر سے جو خوبصورت ہو وہ صاحب جمال ہوتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی کو جمال بولتے ہیں اور باطنی خوبصورتی کو کمال بولتے ہیں۔ باطنی خوبصورتی کیسی تھی آپ کی؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی روایت اس طرح، وان سعد بن ہشام فقلت اخبرين سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن سعد بن هشام سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی طرح مسند احمد کے اندر لائیں۔ حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں گے آپ کیسے تھے؟ فقلت اخبرینی عن خلق رسول، خلق کہتے ہیں باطنی کمال کو، اخلاق کو کمال بولتے ہیں۔ کمال یہ باطنی خوبیاں ہوتی ہیں، اندرونی میرٹس ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ بولے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا کمال قرآن تھا۔ اب بتائیے جس کا کمال قرآن بن جائے وہ جیسا صاحب کمال کوئی ہو سکتا ہے؟ جو قرآن بن جائے سارا پر چلتا پھرتا قرآن بن جائے اس جیسا صاحب کمال کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صاحب کمال بھی صاحب جمال۔ کوئی احسان کر دیتا ہے کسی کے اوپر تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کسی مجبور کو، کسی پریشان حال کو آپ نے کچھ دے دیا، آپ سے دل میں محبت رکھے گا، آپ کی جگہ جگہ تعریف کرے گا۔ احسان جانتے ہیں؟ آپ کے احسان کے لیے میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، اور حدیث پاک پڑھنے سے پہلے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ریاض موسیٰ ملے-باری کی ایک کتاب ہے دعوت و تبلیغ کے اوپر، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں عمر آباد گیا تو کاکا عمر سعید سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مدراس میں ایک لیدر فیکٹری تھی، اس کا جو آنر تھا مسلمان اور دینی کتابیں پڑھنے کا اسے بڑا شغف تھا۔ وہ جب بھی آفس میں آتے فوراً دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے۔ ایک دن اچانک ایک کتاب پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے آئی۔ حدیث دیکھیے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرہن۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرہن کے اندر لائیں، جہاں رہن کا بیان ہے، یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ فوراً انہوں نے فون اٹھایا، مینیجر کو کہا کہ ہماری کمپنی کا یہ اصول ہے کہ مہینے میں مزدور کو تنخواہ دی جاتی ہے، اعلان کر دیجئے کہ مزدور جب چاہے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، دن میں چاہے دن میں لے لے، ایک ہفتے میں چاہے ایک ہفتے میں لے لے، 15 دن میں چاہے 15 دن میں لے لے، مہینے میں چاہے مہینے میں لے لے۔ بڑی حیرت ہوئی مینیجر کو، اڑتے اڑتے یہ خبر یونین کے لیڈر کو پہنچی، مزدور یونین کا جو لیڈر تھا غیر مسلم تھا، وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ اس نے فون پر بات کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فلاں وقت آ جاؤ۔ پہنچا، کہا کہ جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی کمپنی کا اصول کیوں بدلا؟ کہا کہ جانتے ہو کیوں؟ میں نے اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے اس کتاب کے اندر۔ کہا کہ ذرا سنائیں گے آپ؟ مجھے اردو نہیں آتی، تیلگو میں سمجھاؤ یا انگریزی میں سمجھاؤ۔ بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ کہا کہ یہ آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی بات ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، چلا گیا۔ دوسرے دن فون کیا، کہا کہ صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آ جاؤ۔ پہنچا، کہا کہ دن بھر میں بے چین رہا، مضطرب رہا، اور رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اس پروفیٹ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس پروفیٹ نے یہ بات کہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ریگستان مکہ میں پیدا ہونے والے یتیم کو اگر مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ کتنا عظیم الشان رہا ہوگا۔ میں اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔
مسلمان ہوئے وہ، اور ان کی کوششوں سے تقریباً 3 مہینے کے اندر 50 یا 60 آدمی مان لائے یا 300 آدمی مان لائے. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف فارغہ. آپ کا احسان دنیا کے، تجارت کے، کاروبار کے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کا احسان ہے. جیسا کہ آپ نے یہ حدیث دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ حدیث سے اور اس بات کو موقع کر دوں، موثق کر دوں، ورنہ یہ حدیث کافی ہے آپ کے احسان کے لیے. مزید ایک حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے جہاں فضیلتوں کا بیان ہے، وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال جانتے ہو؟ اس میں امتی سب کے سب آگئے، غیر مسلم مسلم سب. انما مثلی و مثل امتی، میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال جانتے ہو کیسے؟ جیسے جنگل میں ایک آدمی نے آگ جلائی. جنگل میں جانتے ہیں آگ جلائی جائے تو پتنگے آ جاتے ہیں، اور پتنگوں کو روشنی سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، آگ میں کود پڑتے. تو پتنگے آئے آگ جلتی دیکھ کر کے، اور وہ آگ میں کود رہے ہیں، اور وہ آدمی منع کر رہا ہے. ایسے ہی جہنم کی آگ جل رہی ہے، میں تمہاری کمر کو تو صرف منع کر رہا تھا، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، تم ہو کہ اس میں گرے چاہتے ہو. فانا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، تم اس میں گرا چاہتے ہو. بتائیے اتنا بڑا احسان کوئی کر سکتا ہے؟ کمر پکڑ کھینچ رہا ہوں جہنم کی آگ میں نہ گرو. اتنا بڑا احسان کسی کا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. گویا امت کے اوپر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر قرابت کے اوپر فٹ کر لیں تو قرابت کے اوپر بھی فٹ ہو جاتی ہے. رشتہ دار. ایک باپ ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے. اس کا چھوٹا بچہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ آگ ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے. اسے خوبصورت چیز دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. باپ کو معلوم ہے کہ بچے کو آگ کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر آگ میں کود پڑا جل جائے گا. کرسی پر بیٹھا وہ صرف یہ نہیں کہے گا میرے بیٹے آگ میں مت گرنا، جلا دے گی تجھ کو. کیا معلوم جلانا کسے بولتے ہیں، اس کو تو احساس نہیں ہے. اگر باپ بیٹھے بیٹھے صرف ڈائریکشن دیتا رہے، منع کرتا رہے، وہ بچہ نہیں مانے گا، آگ میں کود پڑے گا. خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے، قرابت کا تقاضا یہ ہے، رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف بیان بازی پر اکتفا نہ کرو، بلکہ آگے بڑھ کر کے اسے گود میں اٹھا لو اور آگ سے دور کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے. فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فی. محبت کے وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، آگ سے گرنے نہیں دیتا، گود میں اٹھا کر کے اسے آگ سے دور کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے، تم آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. دیکھیں باپ جس طرح محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دیکھیے، رشتہ داری دیکھیے ہم سے، کہ ہماری کمر پکڑ کر کھینچ رہے پیچھے کی طرف کہ ہم آگ میں نہ گر پڑیں. ایک آیت کریمہ اور سن لیجیے، بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. آدمی سے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کی جان. اس سے زیادہ قریب اور کون ہوتا ہے؟ جہاں جاتا ہے انسان جان جاتی ہے ساتھ. تو انسان کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قربت رکھنے والی چیز انسان کی جان ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. بتاؤ اس طریقے کو قربت اور کہیں ملتی ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا نبی جانتے ہو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس سے زیادہ قربت اور کیا ہو سکتی ہے، جس کی گواہی خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے والے نے دی ہے. النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نبی جب تم سے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو نبی کی ایک ادا کے اوپر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہو. نبی نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ مقروض مر جاتے ہیں، پتہ لگاؤ جو اس حال میں مرا کہ ترکے میں قرض دینے کے لیے پیسہ ہے تو ترکے سے ادا کر دیا جائے، اور جو اس حال میں مرا ہے قرض دار ہے لیکن پیسہ نہیں چھوڑ کر کے مرا ہے
تو وہ قرض میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں روحانی باپ ہوں. آ کر کے وہ قرض مجھ سے مانگو، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ قربت اور اس سے زیادہ قرابت اور کیا ہو سکتی ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. لہذا یہ چاروں چیزیں اسباب محبت کی جو میں نے بیان کی، یہ چاروں اسباب موجود ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمال اعلیٰ درجے کا، کمال اعلیٰ درجے کا، قرابت اعلیٰ درجے کی، احسان اعلیٰ درجے کا. چاروں صفات، چاروں اسباب محبت، چاروں وجوہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. لہذا منطقی طور پر یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ آپ سے محبت کی جائے. اور جب آپ سے محبت کریں گے اتباع آسان ہو جائے گی، اتباع آسان ہو جائے گی تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے آپ بن جائیں گے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.